اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کے اللہ تعالیٰ نے 10 حصے پورے زمین پر اتارے، جس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے سارے کام کاج میں رکھے ہیں، جاب کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، زراعت والے، جتنے بھی کام ہیں ان میں برکت کا ایک حصہ، اور تجارت میں 9 حصے اللہ نے رکھے، برکت کے 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے۔ اسی لیے مسلمانوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ چھوٹا سا بھی حصہ کیوں نہ ہو تجارت کرو، چاہے وہ ٹوپی بیچنا ہو کہ مسواک بیچنا ہو، تجارت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، میں نوکری پیشہ لوگوں کے خلاف نہیں بولتا، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نوکری کرنے والا، ایک جاب کرنے والا کسی بڑی کمپنی میں ہو چھوٹی کمپنی میں ہو، اور ایک تجارت کرنے والا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ نوکری کرنے والے کی فکس اماؤنٹ آتی ہے، اس کی اگر سیلری 50,000 ہے تو وہ 50,000 مہینے کے اخیر میں یا مہینے کے شروع میں اس کو مل جانی ہے، اس کی تنخواہ اس کو پکی ہے۔ تو جاب کرنے والے کی تنخواہ اس کو پکا ملنے والی ہے، اسی لیے وہ زیادہ ٹینشن لیتا ہی نہیں، اس کو کسی کی فکر نہیں، مہینہ ختم ہوتے میری سیلری آ جائے گی۔ گورنمنٹ جتنے بھی جاب کرنے والے لوگ ہیں ان کو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کمفرٹ زون میں جینے کے عادی ہو گئے ہیں، بالکل آرام سے، ان کو کوئی دوسری چیزیں چاہیے نہیں۔ بھائی میں گورنمنٹ امپلائی ہوں، مہینے کے ختم میں میری 50,000 1,00,000 سیلری آ جاتی ہے، ان کو نہ فاتحہ درود کی ضرورت ہے، نہ گھر میں کچھ اگربتی جلانے کی ضرورت ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے، تنخواہ آ رہی ہے۔ اور ادھر تاجر کا حال یہ ہے، 50,000 بھی کسی بزنس میں لگایا تو روز دل دھڑکتا رہتا ہے، لگ کے آئے گا کہ ڈوب جائے گا، یہ ڈوبے گا کہ آئے گا، ڈوبے گا کہ آئے گا۔ روزانہ یہ دعاؤں میں بھی ہے، علماء کے پاس بھی ہے، فاتحہ درود بھی گھر میں ہے، اور اللہ سے لگا ہوا ہے کہ مولا میرے مال کو نقصان ہونے سے بچا لے، تو اس کا تعلق اللہ سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے نوکری پیشے والے سے زیادہ تاجر کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر اس کا یقین زیادہ ہو جاتا ہے، ڈوبتا ہے تو بھی، فائدے میں آتا ہے تو بھی اللہ کے حوالے وہ کر دیتا ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اسی لیے بہت ساری جگہوں پر جاب کرنے والے لوگ مسجدیں کم بنائے ہیں، تجارت پیشہ والے لوگ اکثر مسجدیں بھی قائم رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے ایماندار تاجروں میں آپ سب کا بھی شمار فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس میں شامل رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کو فروغ دینے کے لیے خود بھی تجارت فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف 12 سال کی عمر میں تجارت کے سفر پر نکلے تھے، 12 سال کی عمر میں پہلی تجارت کا سفر آپ نے کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں قدم رکھا ہے وہ میدان کبھی برکت سے خالی ہو نہیں سکتا۔